صحیح اسلام کو لوگوں چلو ہم عام کرتے ہیں، صحیح دلیل سے لوگوں چلو ہم بات کرتے ہیں، بہت سے دین کے دائی حوالہ پیش نہیں کرتے، چلو ہم لوگ ایسوں سے ذرا اجتناب کرتے ہیں، صحیح اسلام کو لوگوں چلو ہم عام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی: یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ وہ ٹاپک، وہ موضوع لے کر جس کا نام ہے نماز جنازہ میں سلام ایک طرف پھیرنا چاہیے یا دو طرف سلام پھیرنا چاہیے، اور اس کی صحیح دلیلیں کیا ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسی طرح سے اس کے بعد میں بتانا چاہوں گا کہ نماز جنازہ میں دونوں طرف سلام پھیرنا کیا صحیح ہے، کیا وہ تمام دلیلیں سند کے اعتبار سے صحیح ہیں۔ میں مختصر طور پر اس کے بارے میں بھی تحقیق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز جنازہ میں اور عام نمازوں میں بہت سا فرق ہے، اور اس میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ عام نمازوں میں چاہے وہ سنت ہوں، چاہے نوافل ہوں، چاہے فرض ہوں، ان تمام نمازوں کے اندر قیام ہے، قیام کے بعد رکوع ہے، رکوع کے بعد تشہد ہے، تشہد کے بعد اسی طرح سے سجود ہے، اور دونوں طرف سلام پھیرنا ہے۔ لیکن نماز جنازہ میں جو احکام آپ کو کرنے ہیں، جن احکام پر عمل کرنے ہیں، وہ تمام قیام کی حالت میں آپ کو وہ احکام کرنے ہیں، وہ عمل کرنے ہیں۔ اس کے اندر نہ اذان ہے اس سے پہلے، نہ اقامت ہے، اور نہ اس میں رکوع ہے، نہ اس کے اندر سجود ہے، اور نہ تشہد ہے۔ نماز جنازہ میں یہ فرق ہے، اور اسی طرح سے نماز جنازہ کے اندر صرف ایک سلام ہے داہنی جانب، دو سلام نہیں ہے، اس میں یہ فرق ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ شیخ ابو زید ضمیر صاحب ہیں، وہ بھی کہتے ہیں نماز جنازہ کے بارے میں سوال جواب کے دوران جب ان سے کیا جاتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہنے کے بعد داہنی جانب اور بائیں جانب سلام پھیر دیں، تو وہ دونوں طرف سلام پھیرنے کے قائل ہیں۔ اسی طرح سے میں آپ کو ان کی بات بھی دکھاؤں گا۔ تو اس طرح کے مولوی حضرات لوگوں کو صحیح بات بتانے کی بجائے، صحیح دلیل سے بات کہنے کی بجائے کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز جنازہ کے اندر دونوں طرف سلام پھیرتا ہے تو یہ بھی درست ہے، جبکہ اس طرح سے کہنا درست نہیں ہے۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں دکھانا چاہوں گا شیخ ابو زید ضمیر صاحب کے وہ بیان جس میں وہ یہ کہتے ہیں
پھر رفع الیدین کرے، ہاتھ باندھے، اس کے بعد جو نماز کی دعا ہوتی ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا، وہ لمبی دعا ہے، وہ دعا پڑھے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد میں دائیں اور بائیں طرف سلام پھیرے۔ تو میرا جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، آپ نے سنا دونوں طرف سلام پھیرنے کے تعلق سے اس طرح سے مولوی حضرات بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سے شیخ فیض ہیں، وہ بھی اپنے سوال جواب کے دوران عوام میں یہ بات کہتے ہیں کہ چوتھی تکبیر کہنے کے بعد داہنی طرف اور بائیں طرف دونوں طرف سلام پھیر دینا یہ بھی صحیح ہے، اور اگر کوئی ایک سلام پھیرتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے، جو کہ یہ بات بھی لوگوں میں بیان کرنا درست نہیں ہے بلا تحقیق۔ ہر مولوی کو چاہیے کہ وہ پہلے تحقیق کرے اور ضعیف حدیثوں کو لوگوں میں اس طرح سے بلا وجہات کیے نہ بیان کرے، لیکن یہ صاحب اس طرح سے فتوا دے رہے ہیں۔ یہ پڑھ لیں، یہ دعا ہو گئی، اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا تو ایک سلام سے ختم کیجیے یا پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دو سلام سے ختم کیجیے، ہو گیا۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، آپ نے سنا اور دیکھا، اس طرح کے بے شمار مولوی حضرات سے آپ سنیں گے کہ وہ نماز جنازہ جب پڑھتے ہیں تو اس طریقے سے اس میں ایک بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ نماز جنازہ کے اندر دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں، جبکہ دونوں طرف سلام پھیرنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ جو صحیح حدیث سے ثابت ہے اس کو یہ لوگ چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہاں دیکھ لیجئے، سعودی عرب کے اندر یہاں پر مسجد نبی ہو یا مسجد الحرام ہو، خانہ کعبہ کے اندر جب بھی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے تو وہاں پر صرف داہنی جانب ایک سلام پھیرا جاتا ہے، یعنی یہ لوگ صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں اس معاملے کے اندر۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صحیح حدیث پر عمل کرے اور صحیح حدیث لوگوں کے اندر عام کرے، پھیلائے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں نماز جنازہ میں کہ ایک طرف سلام پھیرنا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ تو اس بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازتی فکبر علیہ اربع فسلم تسلیما واحدہ۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت پر نماز جنازہ پڑھائی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیریں کہی اور پھر ایک ہی سلام پھیرا، یعنی داہنی جانب ایک سلام پھیرا، جیسا کہ سنن دارقطنی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 171 اور حدیث نمبر 1799 پر دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے المستدرک الحاکم کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 360 پر اور حدیث نمبر 1332 ہے، اور سنن کبریٰ للبہقی کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 43 میں ہے، اور اس کی سند حسن ہے اور صحیح ہے۔ تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں صرف داہنی طرف ایک سلام پھیرتے تھے آخر میں، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 631، کہ نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے سے نمازوں کو ادا کریں جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی صلاحیت کے مطابق تحقیق کرے، جانچ پڑتال کرے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ محمد آیت نمبر 33 میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح حدیث پر عمل کریں اور جو ضعیف حدیث ہے اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ ضعیف حدیث جو ہوتی ہے وہ مسکوک ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی یہ عمل ہے ایک سلام کے تعلق سے، جیسا کہ نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ
अन्नहु कान इज़ा सल्ली अला जनाज़तिन रफ़ा यदैहि फकब्बर फ़इज़ा फ़रग़ सल्लम अला यमीनी वाहिदा। कहते हैं कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहते हैं नाफे रहमतुल्लाह अलैह कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नमाज जनाजा पढ़ते तो रफ़ा यदैन करते, फिर तकबीर कहते यानी अल्लाह अकबर कहते, फिर जब फारिग होते तो अपने दाहिनी जानिब एक सलाम फेरते। देखिए मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 307 पर, और इसकी सनद सही है। तो पता चला कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जब नमाज जनाजा में तकबीर कहते अल्लाह अकबर तो रफ़ाउद्दैन भी करते थे, और आखिर में चौथी तकबीर जब कहते तो सिर्फ एक सलाम फेरते दाहिनी जानिब। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि नमाज जनाजा के अंदर रफ़ाउद्दैन नहीं करनी चाहिए क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, और दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित न हो, सहाबा से साबित हो, तो हमें चाहिए कि हम सहाबा के अमल के मुताबिक अमल करें। तो यहां तो सहाबा से साबित हो रहा है, फिर सहाबी के अमल को छोड़ करके इस तरह से कहना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, लिहाजा इसका तर्क करना बेहतर है। तो ये है ऐसे मौलवियों की दोगली पॉलिसी जो इस तरह की बातें करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज साबित ना हो उसको तर्क कर दे, छोड़ दे, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो सहाबा के अमल में देखा जाएगा, अगर सहाबा से साबित हो तो फिर किया जाएगा और सहाबा के अमल के मुताबिक करना चाहिए। तो यहां तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आम नमाजों की तरह यह बात साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज के लिए खड़े होते कयाम में तो हर तकबीर के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ाउद्दैन करते, हाथों को उठाते। ये आम नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह करते थे कयाम में। तो लिहाजा साबित हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है रफ़ाउद्दैन करना हर तकबीर पर कयाम के अंदर। इसी तरह से अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हर तकबीर पर रफ़ाउद्दैन कर रहे हैं, गोया कि ये रफ़ाउद्दैन करना सही हदीस से साबित है, लिहाजा नमाज जनाजा के अंदर हर तकबीर पर रफ़ाउद्दैन करें, हाथ को उठाएं। तो साबित हुआ कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज जनाजा के अंदर सिर्फ एक सलाम फेरा करते थे दाहिनी जानिब, और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे ज्यादा हदीसों को लिखने वाले थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे ज्यादा हदीसों को याद करने वाले थे, लेकिन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सबसे ज्यादा हदीसों को लिखने वाले थे, जैसा कि हदीसों के अंदर आता है। इसी तरह से दलील नंबर 3, उमरा बिन मुहाजिर अल दिमश्की कहते हैं कि वासिला बिन अस्क़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ताउन से मरने वाले मर्दों औरतों के साथ जनाजे पढ़े, आप 4 तकबीरें कहते और एक सलाम फेरते थे। देखिए मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 207 पर, और इसकी सनद सही है। तो पता चला कि वासिला बिन अस्क़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी नमाज जनाजा जब पढ़ाते तो उसके अंदर एक सलाम फेरते थे दाहिनी जानिब। इसी तरह से अब मैं आपके सामने कुछ ताबई का जिक्र कर देता हूं। दलील नंबर 4, शहीद बिन जुबैर ताबई रहमतुल्लाह अलैह हैं, एक सलाम फेरते थे नमाज जनाजा के अंदर, जैसा कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 307 पर देख सकते हैं, और इसकी सनद सही है। इसी तरह से दलील नंबर 5, इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह नमाज जनाजा के अंदर एक सलाम फेरते थे, जैसा कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 360 पर देख सकते हैं, और इसकी सनद सही है। इसी तरह से दलील नंबर 6, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह नमाज जनाजा में एक सलाम फेरते थे, जैसा कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 307 पर देख सकते हैं, और इसकी भी सनद सही है। और ये 3 ताबई हैं जिनसे नमाज जनाजा के अंदर एक सलाम फेरना सही कौल से साबित है। इसी तरह से इमाम
मकहुल ताबई रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये भी एक सलाम फेरते थे नमाज जनाजा में, जैसा कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 307 पर है सही सनद के साथ। और अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मन सल्लम अला जनाजती बतस्लीमतन फहुव जाहिल जाहिल, जिसने नमाज जनाजा में 2 सलाम फेरा वह जाहिल है, वह जाहिल है। देखिए मसाइल अहमद इब्न अबी दाऊद के अंदर सफा नंबर 154 पर, और इनके कौल की सनद जो है सही है। तो पता चला कि दोनों तरफ नमाज जनाजा के अंदर सलाम फेरने वाला जाहिल है। लिहाजा मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, जाहिल न बने अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक, बल्कि आप सही हदीस पर अमल करने की कोशिश करें। और इसी तरह से दलील नंबर 9, अबू अल फजल सालेह बिन अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह, इनकी वफात 265 हिजरी है। अपने वालिद इमाम अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताते हैं, कहते हैं वकान यकब्बर अला जनाजती अरबा व यरफा यदैहि मा कुल्ल तकबीरा व यक़रा फातिहतुल किताब फी अव्वल तकबीरा सुम्मा यसल्लिम तस्लीमा वाहिदा। कहते हैं आप रहमतुल्लाह अलैह जनाजे पर 4 तकबीरें कहते थे, हर तकबीर के साथ रफाउदैन करते, पहली तकबीर के बाद सूरह फातिहा पढ़ते, फिर एक ही सलाम फेर देते, जैसा कि सीरतुल इमाम अहमद बिन हम्बल इब्न अल फजल सालेह बिन अहमद सफा नंबर 40 पर देख सकते हैं। तो पता चला मेरे जिस दोस्तों और भाइयों की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा से और ताबईन से नमाज जनाजा के अंदर हर तकबीर पर रफाउदैन करना भी साबित है, और इसी तरह से सिर्फ एक सलाम दाहिनी जानिब आखिर में चौथी तकबीर पर यह फेरना साबित है। दोनों तरफ सलाम फेरना यह सही हदीस से साबित नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम सही हदीस के मुताबिक अमल करने की कोशिश करें।